بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ سورہ سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ سجدہ بھی مکی سورت ہے اور اس کا جو نزول کا دور ہے وہ ابتدائی دور ہے۔ جیسے بات پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ مکے کے دور کو مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے وقت رہے ہیں اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ابتدائی، دور متوسط اور آخری دور۔ تو یہ گویا کہ یہ دور متوسط کا آغاز ہے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور ابھی ظلم و ستم کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی اس طرح سے مخالفت سے ویسے ہی ہو رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے یہ کس رخ پر جاتی ہے اور اس سے کیا اثرات اور نتائج ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس سورہ کا جو موضوع ہے وہ توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو رفع کرنا ہے۔ یعنی جو شبہات، یہ دعوت تھی بنیادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھ رہے تھے، رسالت یعنی خود رسول کے حیثیت سے ان کے سامنے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شبہ قائم کیا گیا اور عقیدہ رسالت موجود ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے سامنے بات کی جا رہی تھی اور اس پر جو شبہات تھے ان کے دلوں میں انہیں دور کرنے کی کوشش تھی، اور یہ ان تینوں حقائق پر ایمان لانے کی دعوت تھی۔ کفار مکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو بڑے عجیب انداز سے سنتے اور وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، عجیب چیزیں جو ہیں گڑ گڑ کر پیش کر رہے ہیں، اور کبھی مرنے کی بات کی خبر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، کبھی جنت کی بات کرتے ہیں، کبھی دوزخ کی بات کرتے ہیں۔ ایک طرف ان کا یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یہ کہ یہ جو ہمارے سارے دیوی دیوتا ہیں اور ہمارے سارے یہ جن کے ہم ان سے یعنی ان کے اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں، ان سب کو کہتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ کا کلام ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، فرشتہ اللہ کا میرے پاس آتا ہے۔ غرض کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ دلائل دیے گئے، سمجھایا گیا، حقائق ان کے سامنے واضح کیے گئے، بتایا گیا کہ ذرا سی عقل استعمال کرو تو یہ باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی، یعنی توحید کے حوالے سے بھی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بھی۔ یعنی وہ آپ کے بارے میں جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس شخصیت کے مالک ہیں، یعنی آپ امین ہیں، صادق ہیں، یہ سب باتیں ان کے سامنے تھیں۔ اور پھر یہ بات بھی وہ جانتے تھے کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جو یعنی خلاف واقعہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اب جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں اس سے پہلے یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے اس قسم کی باتیں آپ نہیں کیا کرتے تھے، اور جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں وہ کلام بالکل ایک الگ نوعیت رکھتا ہے آپ کے ذاتی کلام یعنی ذاتی گفتگو کے حوالے سے۔ آپ کو جو بات کرتے ہیں تو بالکل اسلوب کلام بہت تبدیل شدہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہ یہ بھی ان کے پاس دلائل تھے جس سے وہ سمجھ سکتے تھے، اور جو باتیں آپ بتا رہے تھے وہ بھی مبنی پر حقیقت تھیں، تو اس طرح سے ان کے لیے پہچاننے کی بات اپنی جگہ پر موجود تھی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بھلائی کا یہ معاملہ کیا کہ ان کے اللہ کی طرف سے ہدایت کا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا اور اللہ نے اپنا ایک رسول بھیج دیا۔ پھر اسی کے مضامین میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اللہ کا یہ بھی بڑا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے قصوروں پر یکایک نہیں پکڑ لیتا اور سزا نہیں دے ڈالتا، بلکہ انہیں پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں، آفات اور نقصانات ہلکے پھلکے بھیجتا ہے، ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتا ہے کہ یہ باز آ جائیں۔ یہ مضمون بھی اسی صورت کے اندر سامنے آنے والا ہے۔ پھر یہ بات بھی بتائی کہ یہ جو رسالت کی بات ہے بھی دنیا میں کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے کہ ایک شخص پر اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہو، بلکہ تمہاری تاریخ تم دیکھو، دنیا کی تاریخ میں یہ بات تمہیں ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم جانتے ہو، یعنی مشرکین مکہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے، معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل ہوئی، یعنی یہودی وہاں رہتے تھے، عرب کے اندر موجود تھے یہود، عیسائی بھی یہود وہاں پائے جاتے تھے، تو یہ جانتے تھے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں اور ان کے پاس کتاب ہے، نازل ہوئی ہے ان کے رسول پر، تو یہ چیزیں ان کے لیے بالکل انوکھی نہیں تھیں، کچھ نہ کچھ واقفیت تھی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ
اگر پہلے نازل ہوئی ہے تو اب نازل ہونا کون سی ایسی بات ہے، اس پر تمہارے کان کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ اور پھر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ اب وہی کچھ ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ہو چکا ہے، یعنی امامت و پیشوائی اب انہی کو نصیب ہوگی، جو ان کا ساتھ دے گا، اس کتاب الہی کو مان لے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کے مد مقابل آئے گا، اسے رد کر دے گا، اس کے لیے تباہی مقدر ہے، جیسے فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو یہ ساری باتیں گویا کہیے کہ اس کے اندر ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ ابھی سوچ لو، اپنے بارے میں غور کر لو کہ تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ تو آغاز کیا ہے، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کتاب کی تنزیل، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ جو انداز ہے، اور یہ پہلے کتاب حکیم کا عنوان سے بات تھی کہ حکمت سے بھرا قرآن ہے یہ۔ اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے، اور یہ اس طرح سے کئی صورتوں کے آغاز میں بھی یہ انداز ملتا ہے کہ وہاں یہ بات کتاب کے تعارف کے طور پر بیان کی جا رہی ہوتی ہے، کتاب کیا ہے، ایک تو یہ بات ہوتی ہے، پھر یہ کہ یہ کس کی جانب سے ہے، یہ کون بات کر رہا ہے، کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے۔ تو کہا کہ اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، لا ریب یہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ تو یہ جب اس طرح کا یہ غیر معمولی اعلان ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک تمہیدی بیان ہے، لیکن یہ انداز کیا ہے، جب کسی کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے، بھئی یہ کس کی بات ہے، یہ میری بات ہے، کسی اور فلاں کی بات ہے، فلاں کی بات ہے، جب یہ کہا جائے کہ یہ فرما روا کائنات کی طرف سے بات آ رہی ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا دعویٰ، ایک بڑا چیلنج اور سخت اس میں انذار کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے کہ اب انسان سوچ لے کہ وہ رد کرنے جائے گا تو کس کی بات کو رد کرنے جائے گا، یعنی بات جو اس کے لیے، یعنی اب اسے بہت سوچ سمجھ کر ہی کام کرنا پڑے گا کہ یہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی خبر دی جا رہی ہے، ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بات ہے، تو اب یا تو اسے رد کرے گا یا مانے گا تو پھر ماننے کا جو اس کا مطلب ہے، یعنی ساری باتیں ماننی پڑیں گی اور سارے معاملات کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور اگر انکار کر دے تو بھی پھر بڑا مسئلہ ہے کہ کس کی بات کو انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا معاملہ یہ بنتا ہے کہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھے، یعنی بہت سوچ سمجھ کر جو ہے یہ اس کے بارے میں کوئی رائے بنائے، یعنی چوکنا ہو کر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو سنے اور یہ فیصلہ کرے کہ اس کو کلام الہی کی حیثیت سے تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس ایک جملے اور ایک فقرے کے اندر یہ ساری باتیں بھی کہی گئی ہیں، اور یہ جو کہا کہ لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو اب اس کا دلیل کیا ہے؟ دعویٰ تو ہے، دعوے کے ساتھ دلیل بھی درکار ہوتی ہے کہ دلیل ہونی چاہیے کہ دلیل کی بات کیا ہے۔ تو ایک بات تو ابھی آغاز میں بات آئی آپ کے سامنے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی زندگی، یعنی آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ نے کوئی کتابی علم حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہوتے تو یہ لوگ شک میں پڑ جاتے، یعنی یہ سب بھی نہیں تھا، اور اچانک ایک آدمی اس طرح کی باتیں پیش کر رہا ہے، اس کی شخصیت بھی اتنی بے داغ ہے۔ تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ تمہارے درمیان کا راست باز، سنجیدہ اور پاک سیرت انسان ہے جو یہ ساری باتیں کر رہا ہے، یہ دلیل ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں جب کل تک یہ ایسی بات نہیں کی تو آج اللہ کے نام پہ ایسے کیسی بات کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ اس کتاب کا کہ جو انتہائی معجزانہ ادب کا معاملہ ہے، یعنی جو اس میں کلام ہے، جو انداز ہے، اس کے بارے میں وہ یہ بات جانتے تھے، اہل زبان کی حیثیت سے خوب سمجھتے تھے کہ ان کے سارے شاعر، سارے ادیب اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں، یعنی یہ بھی اپنی جگہ پر بات تھی۔ تو یہ بھی دلیل ہے، دعوے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نے بار بار کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور انہوں نے خود ہی پیش کر دیا، بنا لیا ہے، تو تم بھی بنا لاؤ، تم بھی، اور سب کو بلا لو، سارے جتنے بلا سکتے ہو ایک اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اس بات کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر جو ہے بیان کیا گیا کہ اگر ایسا ہے تو کر کے دکھاؤ۔ تو یہ بات بھی ان کے سامنے تھی، تو یہ بھی ایک دعوے کے ساتھ ایک دلیل تھی کہ یہ جو چیز ہے اس کے ادب کے اعتبار سے، یعنی اس کے جو مقام ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی انسان اس کو نہیں بنا پا رہا ہے۔ اور پھر تیسری بات اس کے اندر یہ بھی آتی تھی کہ جو مضامین اس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں وہ اتنے زبردست ہیں، اتنے بلند پایہ ہیں اور اتنے معیاری ہیں کہ اس وقت بھی کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا تھا، اور اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آج تک بھی کوئی اسے رد نہیں کر سکا، یعنی کہہ سکا ہو کہ یہ باتیں جو ہیں، یہ جو باتیں، یہ فلاں بات یوں غلط ہے اور فلاں بات ایسے غلط ہے، یہ ایسے رد کی جا سکتی ہے، کوئی نہیں کر سکا، دلیل سے نہیں کر سکا یہ بات۔
پھر اس کے بعد مزید اور بات یہ سامنے آتی ہے کہ جو شخص اس کتاب کو مان لیتا اس کی انہی کے اندر سے ایک تو یہ بات بھی کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو قبول کر رہے ہیں. تو اولی لوگ تو وہ ہیں کہ جو ان کے درمیان معاشرے کے پاکیزہ لوگ تھے پہلے، یعنی وہ ان کی طرف آ رہے تھے. تو ایک بات یہ ان کی طرف سے آ رہی تھی کہ ہاں ایسے لوگ آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ آتے ہیں، عام لوگ بھی آ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو ان کی سیرت میں کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے اس کتاب کو مان لینے کے بعد. یعنی جو سبھی دنیا کے سامنے آنکھیں دیکھی بات ہو رہی ہے نا یہ کہ جو لوگ اس کتاب کو مان لیتے ہیں اب ان کی زندگی اتنی تبدیل ہو جاتی ہے. پہلے جو کچھ تھے یکسر بالکل تبدیل ہو گئے. یعنی جو لوگ کہیے کہ کتنی قباحتوں میں مبتلا تھے اب وہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں اور اب تو اتنی بڑا انقلاب ان کی سیرت میں، ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گیا. تو یہ ساری باتیں اس معاشرے کے اندر موجود تھیں اور لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے اور جان رہے تھے. یہ معاملہ تھا. آج ہمارے سامنے وہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. آج کتاب تو موجود ہے لیکن اس کتاب کے وہ اثرات اور وہ چیزیں کہ لوگ دیکھیں، یعنی بڑی ایک گویا کہیے کہ بدقسمتی کا یہی معاملہ کہنا چاہیے کہ جو حاملین کتاب، ایک تو ساری ہم ہیں، ساری امت مسلمہ پوری کی پوری ہے، اس کا جو حال ہے کتاب کو تسلیم کرنے کے بعد جو سب کے سامنے یعنی سمجھنے اور باقی جو زندگی میں تبدیل کچھ نہیں ہے. لیکن اس کو بھی چھوڑ دیجئے، جو لوگ کتاب کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور کتاب کی اقامت کی باتیں کرتے ہیں اور گویا کہیے کہ تبدیلی کی بات اور اس اعتبار سے انقلاب کی اور اس کتاب کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں بھی اس درجے تابناک نہیں ہیں. یعنی کوئی اس کے مماثلت جیسے صحابہ کرام کی زندگی تھی، یعنی کتاب پر ایمان لاتے. ایسے لوگ جو کل تک جو ہے کس کام میں لگے ہوئے تھے، یعنی برائی کے اور اس کے سارے معاملات میں تھے، یک تبدیل ہو کر ایسے انسان بن جاتے ہیں. یہ اور ایسی قربانیاں دیتے ہیں، ایسا ایثار کرتے ہیں، ایسی تکلیفیں سہتے ہیں، لیکن مجال نہیں ہے کہ ہٹ جائے اپنے موقف سے. تو یہ چیز اب آج کے دور میں نظر نہیں آتی تو عجیب بات لگتی ہے. حالانکہ اگر وہ دور دیکھیں تو ہمیں بالکل ایسے ہی ملے گا. تو یہ جو بات ہے جو کہی گئی ہے اس کے اندر، تو یہ خود دعویٰ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دلیل بھی ہے کہ لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے. ام یقولون افترا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو گئی، رسول کی طرف سے بات ہو گئی، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیری رب کی طرف سے تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. اب اس میں دو چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں. یعنی ایک تو اس قوم کا اپنا کیا اس کے بارے میں رویہ ہے، کیا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود اس سوالی انداز میں بات کہتے ہیں. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے. یعنی یہ بات جو ان کی ہے اور یہ جو ان کا اس کتاب کے حوالے سے رد عمل ہے، تو اس رد عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ جو بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے، یہ تو ان کی بات ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ نالائق ہوں، ناکارہ ایسے لوگ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہے یہ، سوچو سمجھو. تو آگے کہا بل هو الحق. پہلے تو کیا کہا اس جواب، پہلے جملہ اتنا ان کا ہو گیا اب یقولون افترا، ان کے بارے میں کہا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے. اس کے بعد کہا بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. پھر دوبارہ اسی بات کو دہرایا ہے کہ ذرا سوچو غور کرو کہ یہ معاملہ جو ہے کس انداز کا ہے. تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا منزل من اللہ ہونا ہر شخص سے بالا تر ہے. یہ سب ہٹ دھرمی کی بات ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کر کے جھوٹ موٹ اللہ رب العالمین کی طرف منسوخ کر دیا، یہ لغو و بے سروپا الزام ہے جو لگا رہے، اسی کو بنیاد نہیں، ان کے پاس دلیل نہیں. قرآن تو اتنی دلائل رکھتا ہے اپنے ساتھ میں. اور پھر اس کے بعد کے لیے تنذرا، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. اب اس کے اندر جو چیز سامنے آتی ہے کہ کتاب کی تنزیل کے بارے میں تو بار بار یہ بات آئی ہے. کتاب کیا خبر دیتی ہے؟ جو رسول جو خبر دیتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نذیر و بشیر ہونا، اللہ نے ان کے بارے میں بتایا، یہ شاہد ہونا، نذیر ہونا، بشیر ہونا. تو اب یہ انذار کا بنیادی کام ہے، انذار کا کام بنیادی کام ہے، پہلا کام ہے. سورہ مدثر ابتدائی صورتوں میں سے ہے، بلکہ ایک طور یعنی یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلی احکامی وحی ہے.
یا ایھا المدثر قم فانذر، تو اس میں جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قم فانذر، اٹھیے کھڑے ہو جائیے اور انذار کا کام کیجیے، یعنی وہاں پر تبشیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی آغاز کس چیز سے ہے کہ جس صورتحال میں لوگ لگے مبتلا ہیں تو ابھی تو انہیں خبردار کرنا ہے، بتانا ہے بھائی تباہی تمہارے سر پر کھڑی ہے، منڈلا رہی ہے، اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا، اگر تم نے جو ہے حالات کے سے اپنے سبق نہیں سیکھا، معاملات کو نہیں اپنے سدھارا سنوارا، تو کیا ہوگا؟ تو انذار کا کام جو ہے بڑا بنیادی کام ہے۔ یہ غلط فہمی جانے کہاں سے انسان کو پیدا ہو جاتی ہے کہ صرف تبشیر کا کام کیا جائے، انذار کی بات، حالانکہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ بات اپنی جگہ کہ آپ تبشیر کا کام بھی کر، آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، لیکن جس طرح ہمیں بات سامنے آتی ہے یہ بات زیادہ بیان کی جا رہی ہے، تو یہ اس لیے کہ جب لوگ جس حال میں ہیں تو پہلے تو انہیں متنبع کرنا، پھر انہیں بتانا کہ جو دعوت میں دے رہا ہوں، جو پیغام تمہارے سامنے رکھا ہے، جو یہ دین ہے، اس کے قبول کرنے اور اس کو اپنا دین بنا لینے کے یہ اثرات اور نتائج بشارت کی صورت میں سامنے آتے ہیں دنیا آخرت کے۔ تو یہاں پر یہ کہا کہ یہ تو پہلی بات کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے اور یہ انذار ہے، یہ تاکہ اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، متنبع کیا جائے ایک ایسی قوم کو جس میں تم سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا۔ یہ ایک دوسری بات ہے، یعنی جو پہلو یہاں پر آ گیا کہ اس میں اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں ایک ایسی قوم کے لیے کے پاس جس کے بعد تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا ہے۔ اب یہ جو بات اس کے اندر یہ آتی ہے سامنے کہ اس سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا ہے، تو پھر یہ ان کا معاملہ کیا بنے گا؟ یعنی آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ اگر ان کے پاس کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حساب کیسے کرے گا، کیا معاملہ ہوگا، یعنی کس بنیاد پر یہ معاملہ ہوگا کہ اگر 100 برس سے ان کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے اور یہ ساری صورتحال ہے تو پھر اب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب حجت تمام نہیں ہوئی ہے تو کیسے یہ معاملہ ان کے ساتھ کرے گا حساب کا؟ تو یہ بات واضح رہے کہ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ تو اس اعتبار سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی بات تو ہوئی کہ آپ کے بارے میں کہا کہ آپ کوئی نذیر نہیں آیا، یعنی رسول نہیں آیا، یعنی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں ایسے کوئی رسول جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ تو اب یہ رسول آ گیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ رسول کا آ جانا کیا ہے، اور یہ کہ اگر ان کے درمیان کوئی نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ یہ لوگ اس سے ناواقف تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو انتظام ہے، جو چارے معاملات ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں کہ پیغام پہنچے، اس کے لیے ذریعہ کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، یعنی پچھلے انبیاء کی جو باتیں ہیں، جو ان کے پیغامات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے آئے۔ تو ترتیب سے بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ان کے سامنے یہ بات ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو رسول بھیجا ہے تو تم خود دیکھتے ہو کہ تم 100 برس سے تمہارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا، تم جانتے ہو کہ تمہاری قوم جو ہے سب جہالت کے اندر، اخلاقی پستی اور سب پسماندگی میں مبتلا ہے۔ اس حالت میں اگر تمہیں بیدار کرنے اور راہ راست دکھانے کے لیے ایک پیغمبر تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے تو اس پر حیران کیوں ہوتے ہو بھائی؟ یعنی یہ تو بڑی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے بھیج دیا، یہ تمہاری بڑی ضرورت تھی، اللہ نے بھلائی تمہارے ساتھ میں کر دی، یہ بھیج دیا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر، اور یہ جو کہا کہ تم سے پہلے نہیں آیا، تو عرب میں دین حق کی روشنی اگر اس تاریخ کو دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچے، یعنی یہ عرب کی بات ہو رہی ہے۔ عرب کے اندر حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام نے یہ ان کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور یہ اس زمانے میں ہے کہ جن کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کس زمانے کی بات ہے یہ۔ پھر اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی آتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے آ کر یہاں پر جو ہے عرب میں یہ اللہ کا پیغام پہنچایا، اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے۔ تو یہ 2500 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2500 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ اب تو گویا کہیے کہ 4000 سال ہوتے ہیں، تو 2500 سال پہلے کی گزرا تھا، اتنا زمانہ ہے۔ ان کے بعد جو آخری پیغمبر جن کا پتہ ملتا ہے کہ عرب کے اندر آئے ہیں، عرب کی سرزمین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے، وہ شعیب علیہ السلام تھے، اور ان کی آمد پر بھی 2000 سال گزر چکے تھے۔ تو 2500 سال تو ابراہیم علیہ السلام کو، 2000 سال شعیب علیہ السلام کو، تو کیا کہیے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اتنی طویل مدت سے ان کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رسول نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ قوم محتاج تھی کہ کوئی متنبع کرنے والا آئے۔ پھر اسی میں کہ یہ بات کہ جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ اگر ان کے پاس بات ہی نہیں پہنچی تو پھر یہ 2000 سال کا عرصہ جو ہے اس میں جو لوگ آئے گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہ صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ توحید کی تعلیم وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. یعنی اس زمانے میں بھی لوگ توحید سے ناواقف نہیں ہیں. یہ بات ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اصل دین توحید ہے اور انبیاء علیہ السلام نے کبھی بت پرستی نہیں سکھائی ہے. یہ بات ان کے سامنے، یہ ان کے درمیان پائی جاتی تھی، گو کہ لوگ اسے مانتے نہ ہوں، لوگ اسے تسلیم نہ کرتے ہوں. لیکن اس وقت تک بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ موجود تھی. اب وہ کس طرح ہے؟ یعنی جو لوگ پچھلے انبیاء کی، جو دوسرے بنی اسرائیل میں ان کی باتیں یہاں تک پہنچی ہیں، یا اور ذرائع اللہ نے جو رکھے ہیں کہ انہی کے اندر نسلاً بعد نسلاً یہ چیز موجود رہی ہے، اور اس کے ہمارے سامنے جو ہے واضح علامات ہیں، واضح اس کی باتیں ہیں جو سمجھی جا سکتی ہیں آج بھی. ان کے قریب کی سرزمین میں انبیاء موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تعلیمات بھی یہاں تک بہرحال پہنچی ہیں. ان کی روایات میں یہ بات بہت مشہور و معروف تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین جو ہے وہ توحید تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کا اصل دین دین ابراہیمی تھا. یہ بات جانتے تھے. یہ بات بھی ان کے پاس تھی کہ یہ بت پرستی جو ہے ان کے پاس بعد میں شروع ہوئی ہے، اور امر بن لوئی نامی شخص نے جو ہے اس کو شروع کیا ہے. تو اس معاملے، اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ تھا، وہاں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو شرک سے انکار کرتے تھے اور توحید کا اعلان کرتے تھے، اور بتوں پر قربانیاں چڑھانے کی اعلانیہ مذمت کرتے تھے. تو بہت سارے نام آتے ہیں اس میں، مولانا نے تفہیم میں لکھے ہیں، ایسے نام قص بن ساعدہ الیادی اور دیگر. لیکن دو نام بڑے واضح اور بہت زیادہ گویا کہیے کہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ سب لوگ حنفاء کہلاتے تھے، حنفاء، دین حنیف کے پیروکار. ایک نام تمہارے سامنے آتا ہے زید بن عمر بن نفیل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاف کیجیے، زید بن نفیل بن عمر کا نام آتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے، یعنی بعثت سے پہلے ہی انتقال کر گئے ہیں. 5 سال پہلے جب یہ بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اس سال میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ اس سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا. لیکن ان کی بات کیا ہے؟ ان کے بیٹے ہیں سعید بن زید بن عمر، جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یعنی یہ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے والد کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی یہ بت پرستی سے الگ تھے، اس کی مذمت کرتے تھے، اعلان توحید کو اصل دین کہتے تھے. یعنی یہ ان کا معاملہ تھا. یہ بتوں پر قربانی چڑھانے کو سب برا سمجھتے تھے. یعنی سارے معاملات تھے. تو کیا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ یعنی انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ کیا میں ان کے بارے میں دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، وہ قیامت کے دن خود ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، یعنی اکیلے ایک امت کی حیثیت سے. تو یہ چیز موجود تھی نا وہاں پر ان کے ساتھ، جب یہ وہاں پر نظر آتی ہے کہ ایسا ہے. پھر ایک اور بڑی سیرت کی کتابوں سے ہمیں چیزیں اور مل جاتی ہے. ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل کون ہے؟ ان کے بارے میں کہ عیسائی عالم ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز رشتہ دار ہیں، خدیجہ کے چچا ہیں، تو رشتہ دار ہیں. اور پھر جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور یہ ساری رودات سنائی ہے، پہلی وحی کی تو بات کیا سامنے آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے انبیاء کے پاس آتا رہا. علم ہے نا وہاں پر، ظاہر ورقہ بن نوفل وہیں کے رہنے والے ہیں نا. اور اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو تمہارا ساتھ دوں گا. یعنی اس کا بھی اعلان کرتے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو، اور بھی ساری تفصیل بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں کہ کیا ہوتا رہا، کہ جو لوگ اس پیغام کو لے کر ان کے ساتھ قوم نے کیا سلوک کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ بہرحال ان کے پاس علم تھا، توحید کی بات تھی موجود. یہ چیز جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ معاشرہ خالی تھا، اب کیا بنے گا. تو یہ ظاہر سی بات ہے، اس ذریعے سے جو باقی معاملات اللہ رب العالمین کے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ بہرحال رسول کے ذریعے سے جو تعلیم آتی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہے، تو اب اس کی بات اپنی جگہ پر ایک الگ ہی ہے. اور اب اس طرح سے تمہاری ضرورت کو پورا کر دیا گیا کہ جو ضرورت یہاں پائی جاتی تھی، اور اب ایک تحریک برپا کر دی گئی ہے توحید کی بنیاد پر. اور خود اللہ کا سب سے آخری رسول اور جس کی عظمت اور اللہ نے خود بیان کی وہ تمہارے درمیان موجود ہے. لہذا اب جو کام ہے وہ تمہاری قسمت اس پر معلق ہے. تو کہا یہ کام لعلہم تہتدون، شاید کہ یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہدایت پا جائیں، یعنی اس انذار سے یہ سبق سیکھیں اور جو ہے اس سے اپنا جو ان کا ضرورت ہے اسے پوری کر لیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس قوم کو بتا دیا کہ یہ قرآن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو تمہیں راہ راست کی طرف بلا رہا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون.
وہ اللہ ہی ہے. اب یہ توحید کا بیان شروع ہوا. کتاب کی بات ہو رہی تھی، اب توحید کی بات آ گئی. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ افلا تتذکرون، پھر کیا تم تمہارے ہوش میں نہیں آؤ گے، اس سے نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ تو یہ بات بتائی، یہ بات بار بار قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ آسمان و زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا. اب ان دنوں کی کیفیت کیا، اس سے ہم ناواقف ہیں کہ اس کی کیا کیفیت ہے. تو بہرحال یہ بات بتایا. پھر فرمایا اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، یعنی اب جو ہے اس کائنات کا نظام بھی وہ خود چلا رہا ہے. یعنی اس کے صاحب امر ہونے کے اس حوالے سے بات ہوئی، اس کی طرف دلیل ہے. ثم استوى علی العرش، اس کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے. پھر فرمایا اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو شرک کی سامنے آتی ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کچھ ولی اور کچھ شفیع بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، اور پھر انہیں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کوئی تمہارا جو ہے حامی مددگار اس کے سوا نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، کوئی ایسا کوئی شفیع بن کر سامنے آ جائے. تو یہ جو بات اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ تمہارا اصل خالق تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. لہذا کسی خیال خام میں مبتلا ہو کر کائنات کی عظیم الشان سلطنت میں اس کے سوا دوسروں کو کارساز سمجھ بیٹھے ہو، اور اس پوری کائنات کا اس کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اس کی ذات کے سوا ہر چیز جو یہاں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے. یعنی ایک اللہ خالق، باقی سب مخلوق. اور اللہ اس دنیا کو بنا دینے کے بعد کہیں چلا بھی نہیں گیا کہ اللہ نہیں ہے یہاں پر. اپنی سلطنت کا تخت نشین ہو کر جو کہا کہ ثم استوى علی العرش، اور فرما روا بھی وہی ہے. پھر عقل کو تمہاری کیا ہو گیا ہے کہ تم مخلوقات میں سے چند ہستیوں کو اپنی قسمت کا مالک قرار دے رہے ہو. بھائی یہ ان کے ذریعے کام بنے گے. اللہ اگر تمہاری مدد نہ کرے تو ان میں سے کس کی یہ طاقت ہے کہ تمہاری مدد کر سکے؟ اور اگر اللہ تمہیں پکڑے تو ان میں سے کس کا یہ زور ہے، کس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ تمہیں چھڑا سکے؟ اور اگر اللہ سفارش نہ سنے تو کس کے پاس یہ بلبوتا ہے کہ وہ اپنی زور سے یا اپنی طاقت سے جو ہے اللہ کو سفارش سننے میں مجبور کرے، اپنی سفارش منوا لے؟ تو بنیادی طور پر یہ بات کہی اور پھر کہا فلا تتذکرون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. یہاں اس میں اللہ کی قدرت کی بات بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک جو بیان اس کے اندر آ گیا کہ اس دن کی مقدار جو ہے اس کے تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. کیسے دن میں اس کی رودات جو ہے اللہ کے پاس اوپر جاتی ہے کہ جو تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے. یہ مضمون جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے سورہ حج کے اندر یہ مضمون گزر چکا ہے. سورہ حج کے اندر بھی یہ بات اسی طرح سے آئی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ہاں مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تم لوگوں کے شمار سے 1000 برس کا ہوا کرتا ہے. یعنی اس مقام پر یہ بات آئی تھی. پھر سورہ معارج میں جب پہنچیں گے تو وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ وہاں پر بھی سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہاں پر یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمائی. اور پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصبر صبرا جمیلا. تو وہاں یہ تینوں مقامات اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو خاص طور پر یہ 2 مقامات ہیں سورہ حج کے اور سورہ معارج کے ہیں، جس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ بات کہتے تھے کہ اگر میری اس دعوت کو تم لوگ قبول نہ کرو گے اور مجھے جھٹلاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم میری اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے اور مجھے جھٹلاؤ گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. مگر کئی برس سے وہ یہ بات اپنی دہرائے جا رہے تھے، یہ بات کہے جا رہے تھے، لیکن عذاب نہیں آ رہا تھا.
تو یہ لوگ بھی یہ کہتے تھے بھائی ہم ہزاروں دفعہ جھٹلا چکے ہیں لیکن عذاب تو آتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے عذاب نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہے یہ سمجھ رہے تھے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے ہاں جو 1000 برس کی تاریخ ہے وہ اللہ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے، ایک دن کا کام ہے، جس یعنی جو کام سپرد کیا گیا، جو یعنی قضاء و قدر کے فرشتے جو ان کے جو کارکن اس کے فرشتے ہیں ان کے حوالے کیا گیا، پھر کل اسی کی روداد اس کے حضور پیش ہوتی ہے، تو 1000 سال کا دن وہ ہے، تو گیا پھر 2000 سال، یہ اس طرح سے، اور پھر 1000 سال کی بات۔ تو بنیادی طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری طرح کے اعداد و شمار نہیں ہے، تمہارے طرح کے حساب کتاب نہیں ہے کہ تم نے اس کو سمجھ لیا کہ ذرا سی بات جو ہے بس یہ آج کل پرسوں یہ فیصلے ہو جانے چاہیے۔ اللہ کے منصوبے تو 1000 سال 50,000 سال کے ہیں، اور اسی کے مطابق یہ کام انجام پاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے، اللہ اس کی جو اس کا اپنا نظام ہے اسی کے تحت ہوتے ہیں، یہ دنیا کی گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے۔ اور اگر دیکھا جائے تو بات یہ قوموں کے جو معاملات ہیں، قوموں کے لیے جو نتائج نکلتے ہیں تو وہ صدیاں بھی اس کے لیے کم ہیں۔ تو اس اعتبار سے ظہوری نتائج کے لیے دن اور مہینے اور سال کو کیا صدیاں بھی اگر لگ جائیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں اس معاملے میں اچھمبا ہے، انتظار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے وقت پر اس کام کو کرے گا، اور چونکہ اس کی نظر پوری اس پر کائنات پر محیط ہے اور وہ جانتا ہے کب کیا کام کس طرح سے کرنا ہے، آگے کی تاریخ پیچھے کی تاریخ سارے معاملات اس کی نظر میں، لہذا کسی کے مطالبے پر رد عمل کا شکار ہو کر کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید ایک مقام پر یہ بات بیان کرتا ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں سورۃ الانعام میں، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے تو آپ نے کہا بھائی یہ کام تو اللہ کا ہے، یعنی فیصلہ اللہ کے ذمہ، عذاب لائے گا تو وہ لائے گا، فیصلہ وہ کرے گا، اگر کہیں میرے بس میں ہوتا تو کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی میں تو اس معاملے میں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہے، اس لیے کہ اللہ جو کچھ جانتا ہے بندہ نہیں جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا کہ نظام کیسے چلے، کیا ہونا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ حالانکہ بات کیا ہے، صرف 23 سال کی مدت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعثت کے بعد جو ہے آپ کی عمر جو ہے 23 سال، اس میں کتنا بڑا انقلاب آیا ہے، اتنا بڑا انقلاب تاریخ کے اندر میں کوئی نہیں ملتا جو اتنی قلیل مدت کے اندر آ جائے اور اتنا دیر پا اور اتنی وسعت رکھنے والا ہو، یعنی یہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ تو خود اپنی جگہ پر آج پتہ چل رہا ہے، اس وقت میں شاید لوگوں کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن اب جب وہ وقت گزر چکا ہے اور وہ زمانہ ہمارے سامنے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کی مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کر دیا اس کا کوئی تصور یعنی جو آپ ابتدائی دنوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ 13 برس تو صرف مکے کے ہی ہیں کہ جہاں پر کام جو ہے کیا جا رہا تھا، سوائے ایک قلیل جماعت کی تیاری کے وہاں دوسرا کام نہیں ہو سکا تھا، باقی کام تو مدینے میں آنے کے بعد ہوا ہے، 10 سال کا جو عرصہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اپنا نظام ہے کہ اس کے تحت اس کے فیصلے ہیں کہ کب کیا کام ہونا ہے، لہذا ہمارے لیے اس میں پیغام کیا ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے چلے جاؤ، نتائج اپنے وقت پر خود بخود سامنے آ جائیں گے، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوں گے، جیسا کام ہوگا اسی کے مطابق نتائج بھی سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے اور نہ رد عمل کا شکار ہوتا ہے، وہ تو اپنے منصوبے کے مطابق اپنا کام جاری رکھتا ہے اور اپنی سنت کے مطابق فیصلے، جو اس کا طریقہ ہے کہ کب انقلاب آئے گا۔ اگر قوم انقلاب کے لیے تیاری نہیں ہے تو کیسا انقلاب اور کس بات کا انقلاب؟ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یعنی اللہ کی نعمت ہے، اگر دین غالب ہوتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ جب لوگ اپنے آپ کو اس نعمت کے قابل بناتے ہیں تو یہ نعمت نازل ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے دے دی جاتی ہے، اور جب لوگ ناکارہ ہوں تو زبردستی یہ چیز نہیں دی جاتی۔ جب لوگوں کے اندر طلب نہ ہو، جب لوگ اس کے لیے یعنی کوئی کوشش نہ کریں، طلب بھی دل میں نہ ہو اور اس کی خواہش نہ کریں، اس کے لیے کوشش نہ کریں، تو پھر زبردستی یہ چیز اللہ کی طرف سے نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔